تشریح غزل میر تقی میر 12ویں جماعت۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ بک گلزار اردو۔ حوالہ: میر تقی میر 1727 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن یتیمی اور تنگ دستی میں گزارا۔ عمر کے آخری حصے میں دہلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے، جہاں 1810 عیسوی میں وفات پائی۔ ان کی ساری زندگی روزگار اور غم عشق میں بسر ہوئی۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد دلی کی تباہی اور بربادی نے ان کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس وجہ سے ان کی شاعری میں حسرت و یاس، محرومی اور نامرادی کے جذبات نمایاں ہیں۔ عشق میں ناکامی نے ان کی شاعری درد و غم کی کیفیات پیدا کر دیں اور وہ رنج و الم کے شاعر کے طور پر مشہور ہو گئے۔ زندگی کے دکھ، مشکلات اور مصائب کے جذبات اور احساسات پر گہرے نقش مرتب کیے اور مایوسی کی کیفیت پیدا کر دی۔ ان کے کلام میں غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی شامل ہیں۔ انہیں شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے۔ تصانیف میں 6 دیوان، فارسی میں نکات الشعراء دیوان ہے۔ شعر نمبر 1: اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ تشریح: شاعر اس شعر میں اپنے دوست محبوب سے جدائی کے غم کے دوران اس کے دل پر جو قیامت گزر رہی ہے اس کا حال بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ غم عشق اور غم ہجر کی وجہ سے میری آنکھوں سے ہر وقت آنسو بہتے رہتے ہیں۔ تو جب ہماری آنکھیں بار بار رونے سے خشک ہو جاتی ہیں تو پھر آنسو ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر ان آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ سے خون آنے لگتا ہے اور میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے، یعنی درد و غم کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 2: شعر ہوش جاتا نہیں رہا لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا۔ تشریح: شاعر کہہ رہا ہے کہ ہجر کی کیفیت کے دوران مجھ پر عجیب کیفیت طاری رہتی ہے اور محبوب کی جدائی اور دوری کی وجہ سے میں غم کے صدمے سے تقریباً نیم بے ہوشی کی حالت میں رہتا ہوں، لیکن تھوڑے ہوش و حواس قائم رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ظالم محبوب ہمارا حال دیکھنے آتا ہے تو اس کو دیکھ کر تو ہمارے ہوش و حواس بالکل ہی غائب ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر اس سے بات کرنے کی تاب و توانائی بالکل باقی نہیں رہتی۔ شعر نمبر 3: صبر تھا ایک مونس ہجراں، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ شاعر کہتا ہے کہ میری محبوب سے میری جدائی کا زمانہ بہت لمبا تھا، جسے ہم نے صبر کے عالم میں گزار دیا اور اس دکھ کو برداشت کرتے رہے۔ اس طرح صبر ہمارا ساتھی اور دوست بن کر ہمارے ساتھ رہا، لیکن اب ہم سے صبر کا دامن چھوٹ رہا ہے اور جدائی کا زمانہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا اور ہم پر بے چینی و اضطراب کی کیفیت طاری رہنے لگی ہے۔ صبر جو ہمارا ساتھی اور ہمدم تھا وہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ چکا ہے، تو میرے درد و غم کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شعر نمبر 4: دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا۔ تشریح: شاعر کہہ رہا ہے کہ اس کی محرومیوں نے ہماری یہ کیفیت کر دی ہے کہ محبوب کی بے رخی اور ستم نے ہمارے دل سے اس کو پانے کی تمام آرزوئیں اور تمنائیں ناکام ہو کر دم توڑ چکی ہیں۔ ہمارا دل غم سے نڈھال ہو کر بے اختیار آنسو بہا رہا ہے، کیونکہ اس کو پانے کی تمام امیدیں ختم ہونے پر ہمارے پاس رونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا ہے۔ شعر نمبر 5: جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، پر سخن تاب لب نہیں آتا۔ تشریح: شاعر اس شعر میں محبوب کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں، ستم اور بے رخی برداشت کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ ویسے تو میرے دل میں تمہاری بے وفائیوں کی لمبی داستان ہے، لیکن تمہاری رسوائی اور بدنامی کے خیال سے میری زبان پہ تمہارے لیے کوئی شکوہ اور شکایات نہیں آتی۔ یہ میرا ظرف ہے اور محبت کی معراج ہے کہ میں اس کی محبت میں اپنی زبان کو بند رکھوں اور کوئی شکوہ بھی نہ کروں، کیونکہ کوئی شکوہ نہ کروں شرط الفت ہے یہی۔